بلیٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے خبر دیں، پاکستان میں کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ جاری ہے۔ 24 گھنٹے کے دوران مزید 2208 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی، مزید 37 افراد کی جان گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق 17 نومبر کو 38,544 ٹیسٹ کیے گئے۔ کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 5.3% رہی۔ وفاقی وزیر اور سربراہ NCOC اسد عمر کا کہنا ہے کہ بد احتیاطی کا نتیجہ ہے کہ کرونا کیسز میں 4 گنا اضافہ ہوا۔ خدشہ ہے اسپتالوں میں گزشتہ جون جیسے حالات ہوں۔ گرمیوں سے پہلے پاکستان میں ویکسین کی بڑی مقدار کی دستیابی ممکن نہیں۔ اسد عمر نے مزید کہا کہ NCC نے 300 سے زائد لوگوں کے اجتماع کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سندھ حکومت چاہتی ہے کہ باہر تقریبات پر پابندی کے بجائے گنجائش سے 50% افراد کی اجازت ہو۔ لوگوں اور معیشت کا تحفظ چاہتے ہیں تو بطور لیڈر ہمیں خود پر پابندی لگانا ہوگی۔ جہلم میں 8 اساتذہ اور 19 طلبہ میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ جیو نیوز کے نمائندے ڈاکٹر سہیل امتیاز بتا رہے ہیں اب محکمہ صحت نے 21 تعلیمی اداروں کو سیل کر دیا ہے۔ کرونا وائرس کی دوسری لہر جہلم میں شدت اختیار کر چکی ہے۔ مزید 8 اساتذہ اور 19 طلبہ میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے محکمہ صحت نے 21 اسکول و کالجز کو سیل کر دیا گیا۔ اگر مجموعی طور پر کرونا کے مریضوں کی بات کی جائے تو جہلم بھر میں 44 کے قریب کرونا کے مثبت پیشنٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود SOPs پر عمل درآمد نظر نہیں آ رہا۔ محکمہ صحت نے یہ خدشہ ظاہر کیا اگر SOPs پر عمل درآمد نہ کی گئی تو یہ وائرس مزید بڑھ سکتا ہے۔ جی امریکہ میں ہوئی ایک تحقیق سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں۔ بیماری سے صحتیابی کے 8 ماہ بعد مختلف افراد کے طبی معائنے کی بنیاد پر یہ بڑی پیش رفت ہے۔ پیش رفت یہ ہے کہ کورونا سے بیمار افراد میں وائرس سے مدافعت طویل عرصے تک باقی رہتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سارس سے متاثر ہو کر صحت مند افراد میں 17 برس بعد بھی اس وائرس سے مدافعت موجود ہے۔ تحقیق کرنے والوں کا کہنا ہے کہ مدافعت برسوں ہی نہیں ممکنہ طور پر دہائیوں تک موجود رہ سکتی ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس تحقیق سے یہ واضح ہوا ہے کہ کرونا ویکسین لوگوں کو بار بار دینے کی ممکنہ طور پر ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ تحقیق سائنسی جریدے میں شائع نہیں ہوئی، تاہم اب تک کی جامع ترین اسٹڈی قرار دی گئی ہے۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بعض صحت یاب افراد ایسے بھی تھے جن میں مدافعت زیادہ عرصے تک باقی نہیں رہی، تاہم تحقیق کرنے والوں کا کہنا تھا کہ اس کی ممکنہ وجہ یہ ہے کہ ان افراد میں کرونا وائرس سے زیادہ تعداد میں داخل ہی نہ ہوا ہو۔ کرونا سے صحتیاب افراد میں اینٹی باڈیز تو نہیں ملیں، تاہم بعض طاقتور قاتل مدافعتی خلیے موجود ہونے کا انکشاف ہوا۔ ملک بھر کی طرح بلوچستان میں بھی کرونا کیسز میں اضافہ جاری ہے، لیکن عوام کی جانب سے SOPs پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ تفصیل بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز شہاب عمر۔ ہاں جی، کوئٹہ سمیت صوبے بھر میں ایک بار پھر سے جو کورونا وائرس کی کیسز کی شرح اس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ شہر بھر میں کہیں پر بھی جو کورونا SOPs ہیں اسے فالو نہیں کیا جا رہا۔ دکاندار، خریدار، جو اسکولز، اکیڈمیز اور عوامی جو مقامات ہیں جہاں پر بھی جائیں گے، کہیں پر بھی جو لوگ ہیں زیادہ تر وہ ماسک کا استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے جو طبی حکام ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو کورونا کی جو دوسری لہر ہے وہ زیادہ مہلک ہو سکتی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا SOPs ان پر عمل درآمد کریں تاکہ صورتحال سے نمٹ سکیں۔ جی لاہور قلندرز کے چیئرمین فواد رانا نے کراچی کنگز کو ٹائٹل جیتنے پر مبارکباد دی اور کہا جیت کرکٹ کی ہوئی ہے۔ مداحوں نے بھرپور محبت دی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فائنل تک پہنچنے کا کریڈٹ لاہور قلندرز کی مینجمنٹ کو دیتا ہوں۔ ہم نے اچھا نہیں کھیلا، سمپل ایز دیٹ۔ شاید اننگز کو ہم نے اینکر نہیں کر سکے، تو بہرحال یہ آج کرکٹ کی جیت ہے۔ کراچی کو مبارک، بہت بہت کراچی کو مبارک، لاہور کی طرف سے مبارک۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سیزن میں آئیں گے، دوبارہ محنت کریں گے، آپ کو انشاءاللہ تعالی انٹرٹینمنٹ دیں گے۔ لوگ یہی کہتے تھے کہ وہ لاہور قلندر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کام کیا ہے، اور میں عاقب جاوید کو، سمیم رانا کو، آصف رانا کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم یہاں تک پہنچے، اور انہوں نے وہ سارے گرے دور کیے جو کہ لوگوں کے تھے، شکایتیں تھی کرکٹرز کی، لوگوں کی، فین کی۔ تو ایک فائنل تھا، یہ کسی کا بھی ہو سکتا تھا، ہمیں پتہ ہے۔ میں زندہ دلانے لاہور کی طرف سے
कराची वालों को मुबारकबाद देता हूँ और कॉन्ग्रेचुलेशन, दमादम मस्त कलंदा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसा इंतखाबी अमल चाहते हैं जिसे हारने और जीतने वाले दोनों कबूल करें। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सेनेट के इंतखाबात शो ऑफ हैंड के जरिए हों। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि अब अपोजिशन भी कानून मंजूर करवाने के लिए हुकूमत का साथ दे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मुतारिफ कराई जाएगी और 90 लाख समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट डालने के लिए भी सिस्टम लाया जा रहा है। पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने लगे। हमने जितनी भी तफ्तीश की है, जो सबसे बेहतरीन सिस्टम जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और जो सारी दुनिया में जो टेस्ट जो अच्छी मिसालें हैं उसके अंदर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी एक सिस्टम लेके आ रहे हैं ताकि वो भी अपनी वोट डाल सकें। सेनेट का इलेक्शन होता है, उसमें हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रखने लगे हैं पार्लियामेंट में। उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड्स हो। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि शो ऑफ हैंड कानून के बाद कोई भी बंद कमरों में अब ज़मीर के सौदे नहीं कर सकेगा। अपोजिशन के दिल में चोर नहीं तो आईनी तब्दीली में हमारा साथ दे। ये पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात की तरफ पहला कदम है। मैं अब अपोजिशन से भी ये तवक्को करती हूँ कि सेनेट के अंदर आइए मिल के इस तरमीम को, इस इनिशिएटिव को यूनानिमसली पास करें अगर आपके दिल में कोई चोर नहीं है। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि वो सिर्फ वोट को इज्जत दो का नारा लगाते रहे। इमरान खान ने वोट की इज्जत को चार चांद लगाए। एक और अपडेट आपसे शेयर करें कि पीडीएम की जमातों ने 12 निकाती मुत्तफ़िका मीसाक़ पाकिस्तान पेश कर दिया है। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी यकीनी बनाने, सियासत से एस्टैब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस इदारों के किरदार के खात्मे पर इत्तेफाक कर लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के नताइज मुस्तरद करते हुए हुकूमत के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से भी इनकार कर दिया गया है। मरियम नवाज कहती हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में नतीजा 48 घंटे पहले मालूम हो गया था। हुकूमत ने सिलेक्टर्स के साथ मिलकर धांधली की। नून लीग के 2 साबिक वजीर और स्पीकर तोड़े गए। अक्सरियत न मिलने पर हुकूमत को शर्म से मुंह छुपा लेना चाहिए था। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं अपोजिशन बचगाना सोच से बाहर आए। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पर एतराज़ात हैं तो सबूत इलेक्शन कमीशन को दें। पीडीएम की तमाम 11 जमातों ने वफाकी, इस्लामी, जमहूरी, पार्लिमानी आईन पाकिस्तान की बालादस्ती और अमलदारी पर इत्तफाक किया है। एलामी में कहा गया है कि आज़ाद अदलिया का क़याम यकीनी बनाने, आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए इस्लाहात की जाएंगी। सूबों के हुकूक और 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मकामी हुकूमतों का मुअस्सर निज़ाम बनाया जाएगा। इजलास ने इजहार राय और मीडिया की आज़ादी के दिफा पर भी इत्तफाक किया। पीडीएम के सरबरा इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि तमाम जमातों ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और जल्द से शेड्यूल के मुताबिक होकर रहेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि अपोजिशन बचगाना सोच से बाहर आए। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पर एतराज़ात हैं तो सबूत इलेक्शन कमीशन को दें। बिलावल भुट्टो फैसला कर लें कि इस मुल्क में सियासत करनी है तो संजीदगी इख्तियार करना होगी। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के दरमियान टेलीफोन पर राबता हुआ। दोनों ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में धांधली की मजम्मत की। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि धांधली के बावजूद अपोजिशन जमातों ने ज्यादा वोट लिए। हुकूमती इत्तेहाद से ज्यादा वोट लेना पीटीआई की अदम मकबूलियत का सबूत है। मरियम नवाज ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपोजिशन के बयानी के साथ खड़े हैं। और अब आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोयटा के दौरे के दौरान नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब में कहा कि बलूचिस्तान में तरक्की और इस्तेहकाम पाकिस्तान की खुशहाली के लिए बहुत अहम है। मजीद कहा कि फौज समेत तमाम स्टेक होल्डर्स ने बलूचिस्तान की तरक्की के लिए कोशिशें मरबूत कर दी हैं। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी और अफरा तफरी फैलाने की नापाक कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोयटा के दौरे में नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब किया। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि बलूचिस्तान में तरक्की और इस्तेहकाम पाकिस्तान की खुशहाली के लिए अहम है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में दहशत गर्दी को हवा देने और इंतशार पैदा करने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान का अमन और खुशहाली जमहूरियत से वाबस्तगी के साथ जुड़ी हुई है। DGISPR के मुताबिक फौज समेत तमाम स्टेक होल्डर्स ने बलूचिस्तान के अवाम की समाजी तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशें की।
آرمی چیف نے اپنے خطاب میں سیکیورٹی کی صورتحال پر روشنی ڈالی اور پاک افغان اور پاک ایران سرحد پر باڑ لگانے پر گفتگو کی۔ آرمی چیف نے صوبے میں تعینات سیکیورٹی ایپریٹس اور کوئٹہ سیف سٹی پروجیکٹ جیسے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ ان منصوبوں سے بلوچستان کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے اسکول آف انفینٹری اور ٹیکٹکس کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کو نوجوان قیادت کے لیے نئے تربیتی ماڈیولز اور آن لائن امتحانات کے نظام کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ آرمی چیف کو تربیتی نظام میں شامل کیے جانے والے مختلف جدید نظام اور تکنیک کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے اسکول آف انفینٹری کے اساتذہ کی محنت اور لگن کی تعریف کی۔ چینی کمیشن کی تحقیقات کے دوران معطل اور بعد میں انکوائری کے نتیجے میں نوکری سے برطرف افسر سجاد باجوہ نے وزیر اعظم عمران خان، پرنسپل سیکرٹری اعظم خان اور مشیر شہزاد اکبر پر براہ راست الزام عائد کیے ہیں کہ انہوں نے شوگر مافیا کو 400 ارب روپے سے زیادہ کا فائدہ پہنچایا۔ وہ اس معاملے پر عدالت جائیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب و داخلہ امور مرزا شہزاد اکبر نے الزامات یہ کہہ کر مسترد کر دیے کہ ان کا یا وزیر اعظم کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں اور وہ تو سجاد باجوہ کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ بی بی سی کے مطابق سجاد مصطفیٰ باجوہ کا کہنا تھا کہ انہیں نوکری سے ہٹانے کا فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا۔ سجاد باجوہ انکوائری کمیشن کی 9 میں سے پہلی ٹیم کی قیادت کر رہے تھے اور انہیں وفاقی وزیر خسرو بختیار کی شوگر مل کی تحقیقات کا کام سونپا گیا تھا۔ سجاد باجوہ کے مطابق کمیشن کی انکوائری کے دوران انہوں نے چینی کی افغانستان اسمگلنگ پر شکوک کا اظہار کیا تھا۔ چینی کے کاروبار میں اسٹیٹ بینک، ایس ای سی پی اور ایف بی آر جیسے اداروں کے کردار کے متعلق سوالات اٹھائے تھے۔ اسی وقت حکومت میں شامل کچھ طاقتور لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان پہلوؤں پر تحقیقات کریں جس سے اس مافیا کو قابو کیا جا سکتا تھا۔ جبکہ شوگر کمیشن کا سارا ڈرامہ ہوا تھا جس کا مقصد چینی کی قیمت کو نیچے لانے کی بجائے کچھ اور تھا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب اور داخلہ امور مرزا شہزاد اکبر نے ان الزامات کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ ان کا یا وزیر اعظم کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں اور وہ تو سجاد باجوہ کو جانتے بھی نہیں ہیں۔